چلو ایک منٹ ہولڈ رکھیں. یہ بات کریں آپ سب سے. ٹھیک. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے, فتویٰ ریکارڈ ہوگا تو میں کر دوں. ٹھیک. نہیں, سائن کا میں دیکھتا ہوں. ویسے آپ کی بات آپ کو بھیجی ہے ای میل آپ نے؟ اچھا ٹھیک. میں ذرا واپس آپ ای میل بھیج دیں, میں پھر دیکھتا ہوں. ظاہر ذہن تو میرے چلیے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک 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 ہے. خدا ٹھیک. سید غلام شبیر نقوی صاحب ساڑھے انتہائی محترم پیر فضل حسین شاہ صاحب نے نہیں نہ دے بزرگ والے وہ اچھی طرح جان دیں. شاید تو جان دیں بریگیڈیئر شبیر نقوی سارے میں جانتا رہتا ہوں. ملاقات کروں. ہاں ہاں میں نے پاکستان میں ریٹائرڈ کلیکٹر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین القاسم محمد. اللہم صلی علی سے بات میں کرتے ہیں. تو میں ذرا بات کر لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں توفیق خداوندی ہے کہ یہ موقع ملا. ٹیلی فون پہ تو تعزیتیں ہم کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ملک وسیع ہے, میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں. اور اب بھی میں 3 تاریخ سے یہ سفر جو تھا 3 تاریخ سے شروع کیا. میں بلوچستان درود پڑھ لیجیے حصہ اور بلوچستان کے 4-5 اضلاع اور کراچی اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا میں حاضر ہوا. اور کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں مومنین موجود ہیں وہاں ان تک پہنچا جائے. کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ مرحومین رحلت کر گئے وہاں تک پہنچ کے ان کی تعزیت بھی کی جائے. لیکن ملک بہت وسیع ہے, تعداد شیعوں کی کروڑوں میں ہے, بے پناہ پھیلا ہوا ہے. میں تو کراچی کے ساحل سے لے کر اور سیاچن کے دامن تک چلتا رہتا ہوں مسلسل. توفیق ہے کہ یہاں بھی موقع ملا آپ کی خدمت میں آنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ تشیع کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان کو ہم نے ناکام بڑی کوششیں ہوئیں. تشیع کی نمائندگی اس ملی پلیٹ فارم کے ذریعہ سامنے آئی. اس سے پہلے شیعہ بکھرے ہوئے تھے اور اللہ کا فضل ہے کہ تشیع نے ملی پلیٹ فارم نے شیعوں کو ہر جگہ دریافت کیا اور ان کو جوڑا. میں بلوچستان کے صحراؤں میں ایسی جگہ گیا جہاں دور دور تک کوئی
شاید زندہ چیز بھی موجود نہ ہو، تو ایسی جگہوں پر ہم گئے جہاں تشیع موجود تھا، پھر ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کو آپس میں جوڑا، اور الحمدللہ اب تشیع پاکستان میں جہاں بھی ہے وہ سیاچن کے دامن سے لے کر کراچی کے ساحل تک، ادھر نگر سے لے کر ننگر پار کر، نگر وہ ریاست ہے، ضلع ہے جو چین سے ملتا ہے، ادھر ننگر پار کر مٹھی اور سندھ کے آخر میں ایک جگہ ہے، وہاں بھی شیعہ آبادی، میں وہاں بھی ہو آیا، نگر تک بھی، نگر میں بھی کئی مرتبہ گئے، اب بھی میں چند مہینے پہلے ہو کے تھا، میں اس وقت بھی تمام صوبوں میں تقریباً اسی سفر میں دورہ کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشیع کے جو پہلے صورتحال تھی، ایک محدود اور ایک جگہ کی حد تک لوگ تھے، آپس میں رابطے میں نہیں تھے، قومی اور ملی پلیٹ فارم نے ان کو آپس میں جوڑا، اور اب آپ نہ جانتے ہوں لیکن ملی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ جس جگہ کے بارے میں معلومات کرنا چاہیں آپ کو معلومات ہو سکتی ہے، ملی پلیٹ فارم کے ذریعے جہاں بھی واقعہ ہوتا ہے ایک چند منٹ کے بعد پورے ملک کے اندر وہ بات پہنچ جاتی ہے، اگر ذمہ دار لوگ تھوڑی ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ ابھی اس وقت 3 قافلے رکے ہوئے ہیں، 3 بسیں رکی ہوئی ہیں بلوچستان کے بارڈر پر جو سندھ سے جا رہے تھے جاری، پچھلے دنوں ہم نے 50 بسیں گزروائیں، پھر واپس آئے، ان کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تشیع کے خلاف جتنی بھی سازش ہوئی ان کو ہم نے ناکام بنایا، تشیع کی عظمت اور اس کی جو بالا تری ہے اس کو بھی ہم نے اس ملک کے اندر ایک واضح انداز میں اس کو ہم نے کامیاب کیا، اور اس وقت تشیع ایک بالا تر حیثیت رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک حیثیت ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ تشیع کے خلاف کی جتنی بھی غلیظ کوششیں ہوئیں، گالیاں اور فتوے اور گالم گلوچ، ہم اس کا بدلہ لے سکتے تھے، اور بھی بہت سے طریقے تھے کہ لیکن ہم نے ایسا انداز اختیار کیا کہ آج پاکستان کی تمام دینی جماعتیں جو ہیں ان کے عین درمیان میں ہم بیٹھے ہیں، جو ہمیں نکالنے آئے تھے وہ گندگی کے ڈھیر پر، اور اب بھی اگر آج بھی رابطہ ہوتا ہے، رابطے جاری رہتے ہیں سب کے۔ اب اگر کسی 2 مذہبی جماعتوں میں اگر کوئی پرابلم پیش آتا ہے، شیعہ نہیں، اہل سنت کی مذہبی جماعتوں میں، تو اس کے لیے بھی انگلیاں اتحاد کے لیے ہماری طرف اٹھتی ہیں۔ تشیع کے خلاف سازشیں ناکام، عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کتنے میں واقعات گنواؤں گے، تاریخ ہے پوری، جہاں بھی کوششیں ہوئی تشیع اس کے خلاف، عزاداری کے خلاف ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اور عزاداری سید الشہداء کی آزادی کو برقرار رکھا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، جو لوگ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں آئین کے اندر ہر شخص آزاد ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، جہاں جو کاروبار کرے کر سکتا ہے، جو زندگی جیسے گزار سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ میں ملک کے کونے کونے میں جاتا ہوں، مجھے وہاں جانے کے لیے کسی پرمٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، حسین کرنے کے لیے مجھے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں۔ اس سال جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کم ہے، اس سال بڑی کے خلاف عناصر ہے، تو اس سال انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، خاص کر پنجاب میں، سندھ سے بھی ہو کے آ رہا ہوں، بلوچستان سے بھی ہو کے آ رہا ہوں، وہاں بھی کوششیں ہوئی اور یہاں بھی کوششیں، اور وہ کوششیں عزاداری کو معمول کرنے کی مجالس سے ہزار روکی گئیں۔ میں کئی سالوں سے ملک میں کہہ رہا ہوں، لوگوں تک آواز پہنچتی ہے نہیں، کیونکہ تنظیم کا کام ہے، کچھ کمزوری ہے کہ پروفارمے بنتے رہے بعض جگہوں پہ کہ آپ
مجلس اعضا کی اجازت نہیں. میں نے شیعوں کو کہا مت لو اجازت مجلس اعضا کی. مجلس اعضا کو دنیا کا کوئی قانون روک نہیں سکتا. اب مجلس اعضا کو روکنے کی کوشش ہو، پرچے درج ہوئی، FIR درج ہوئی. میں سارے ملک میں پھر کے ان چیزوں کو جمع کر رہا ہوں تاکہ کنٹینر لگائے گئے. مجھے تو خوشی ہوئی کہ کنٹینر لگے اور میری جان بچ گئی، لیکن کنٹینروں سے عزاداری کے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ عزاداری کو محدود کرنے کا اہتمام. عام آدمی، سادہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ کنٹینر لگے ہمارے لیے، خاردار تاریں لگیں ہمارے لیے، کناتیں لگیں ہمارے تحفظ کے لیے. تحفظ نہیں ہے، عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش. میں کھلی عزاداری، میں تو اس دور سے کہہ رہا ہوں جب سنگینوں کے سائے میں عزاداری شروع ہوئی تھی، پولیس آتی تھی اور پھر کرفیو کا عالم، کھڑکیاں بند، دروازے بند. میں نے کہا کھول دو سب چیزیں. انہوں نے کہا جی یہ تو دھماکے ہوں گے اور خود کش حملے ہوں گے. میں نے کہا عزادار ہر قربانی کے لیے تیار. میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ بستر مرگ پر ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جانا موت ہے اور برحق ہے. سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں اس لیے یہ اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کو روکنا ہے. ہمارے نوجوان اب نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، تو میں کہتا آ رہا ہوں، میں نے بلوچستان میں بھی کہا کہ اب نعرے کے ساتھ ساتھ عملی لبیک یا حسین کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی ہم لڑیں گے نہیں. میں تو اس کے خلاف ہوں. میں کسی غیر قانونی حرکت کو درست نہیں سمجھتا. اب بات اور ہو جی، اس لیے کہ ہم اس ملک کے اندر مرکزی حکومت میں بھی شریک رہے، صوبائی حکومتوں میں رہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی رہی. 2 مرتبہ ہم نے گلگت بلتستان میں حکومت بنائی، تحریک جعفریہ نے بنائی، اور اب بھی ہم دوسری بڑی پارٹی ہیں گلگت بلتستان میں. دوسری پارٹی، پہلی مسلم لیگ نون ہے، اس کے بعد دوسری ہم ہے. مسلم لیگ نون کے بندے جو پہلے ہمارے ساتھ تھے، اب وہ جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑے اور لوگ ہمارے تھے، ان کو بھی ہم نے کامیاب کرایا. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ہم نے کامیاب کرایا. چونکہ ہم حکمرانی میں آ سکتے ہیں، اس لیے میں تو سوچ نہیں سکتا کہ ہم کو غیر قانونی حرکت کریں. لڑائی بڑائی نہیں ہوگی، ماذ آرائی نہیں ہوگی، مقابلہ نہیں ہوگا. میں مسلح کارروائیوں کے خلاف ہوں، میں کسی مسلح مقابلے کے خلاف ہوں. یہ جو ہوتا رہا شیعوں کا قتل عام، لوگ کہتے تھے جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم اپنی حکمت عملی سے اس کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے، اور رکے گا وہ سلسلہ، وہ بھی رک جائے گا. اور تشیع کے خلاف یہ جو نئی سازش ہے، یہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوگی. آپ بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، آمادہ رہیں. کوئی ایسا کام جو خلاف قانون ہوگا ہم نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے عزاداری کو روکنے کی باتیں، یہ خلاف قانون ہے. عزاداری عین قانون کے مطابق ہے، مجلس اعضا عین قانون کے مطابق ہے، جلوس عین کا. اس لیے کہ میں آئین و قانون کو بھی سمجھتا ہوں. مجھے تو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں آئین کو جانتا ہوں، میں قانون کو بھی جانتا ہوں، ملکی حالات کو بھی جانتا ہوں، گہرائی کو بھی جانتا ہوں، میں لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہوں. اور بدنیت جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آمادہ رہیں. ہماری کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے حل ہو مسئلہ. جیسے اب 3 بسیں رکی ہوئی ہیں، تو میں نے کہہ دیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، عوام کے اندر پریشانی ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ لوگ اس سلسلے میں زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکتے. کل سے وہ بسیں رکی، تو اس لیے بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، آمادہ رہیں. عزاداری کو محدود کرنے کی کوئی سازش ہم اس ملک کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم اس ملک کے شہری ہیں، وارث ہیں، مالک ہیں، حصہ دار ہیں. اب جیسے ہم نے اس ملک کو بنایا ہم نے، جی بنانے کے حوالے سے تو بڑی لمبی باتیں ہو جائے گی. میں اب یہ باتیں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، حصہ دار ہیں، وارث ہیں، مہمان تو نہیں ہیں. لہذا ہمارا حصہ ہے. اب اس ملک میں قانون میں بھی، آئین میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہمارے قانونی حقوق ہیں. بنایا ہم نے، چلایا ہم نے، بچایا ہم نے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بنانے میں کن کن لوگوں نے خرچ کیا، چلانے میں. ابھی میں گلگت بلتستان سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ مرحوم ہو گئے
ब्रिगेडियर मीर शौकत अली नगर रियासत के वाली थे, जो हमारे टिकट पर फिर वहाँ की कौंसिल में मेंबर भी मुंतखब हुए। उनको बड़ा प्रोटोकॉल था, गिलगित 1 जो है वो उनकी गाड़ी का नंबर भी था और प्रोटोकॉल था हुकूमत की तरफ से, लेकिन बड़े दीनदार आदमी थे। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि जब कायद आज़म पाकिस्तान बना चुके तो सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। मुझे कायद आज़म ने कहा कि चलाने के लिए तो कुछ ख़जाने में है नहीं, तो जो कुछ मेरी रियासत के ख़जाने में था मैंने सब कुछ पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये तो बहुत सी दास्तान है, एक बात नहीं है। राजा महमूदाबाद देखें, दूसरे राजा महाराजाएँ देखें, फिर बचाया भी हमने, बचाया हमने। अगर हम ये सिलसिला न करते, सब्र व तहम्मुल से काम न लेते, इसलिए कि मैं बहुत सी बातें मैं कैसे अर्ज़ करूँ, अगर मुसल्लह कार्रवाई की मैं इजाज़त देता तो कौन कौन लोग मारे जाते और कौन देखता और क्या हालत होती पाकिस्तान की और क्या सूरत हाल इस मुल्क की। ये मुल्क नहीं बच सकता था अगर मैं एक ऐलान भी करता, लेकिन बचे, बनाया भी हमने, चलाया भी हमने और बचाया भी हमने। मुझे कौन रोक सकता था? एक गिरोह जो उन्होंने बनाए हुए हैं, जिन्होंने ये जो तकफीरी गिरोह है, इनके ख़िलाफ़ अगर हम इक़दाम करते तो कोई इक़दाम भी हो सकता था, लेकिन हमने रोका। हमने हिकमत व दानाई से, इल्म व हिकमत का रास्ता इख्तियार किया और हम बैठे। हमने कहा कि इसको ये अवाम तक नहीं जाना चाहिए, इस मसले को। कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, हम एक हैं, भाई हैं, सब इत्तेहाद वहादत को हमने फ़रोग़ दिया। आज सूरत हाल जैसे मैंने बताया कि हम मौजूद हैं 28 दीनी जमातों के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ इसी सफ़र में, आखिर एंड होगा तो इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है, उसमें हम मौजूद हैं, लेकिन हमें गालियाँ बकने वाले वहाँ मौजूद नहीं होंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा नहीं होंगे, बिल्कुल। एक थी दीनी जमातों का जब पहली दफ़ा इजलास हुआ, अब दोबारा पहले 94 से एक मुद्दत तक ये चलता रहा सिलसिला, और टूट गया, तब नया बना। तो उस वक्त उन्होंने बहुत से दीनी गिरोहों ने कहा जी हम करारदाद पास करते हैं शियों के हक़ में कि जो कुछ शियों के ख़िलाफ़ गालम गलूज हो रहा है वो सही नहीं है। मुझे कोई सादा मोमिन भी कहते हैं कि आप अगर उनके अंदर बैठे हैं तो उनसे फतवा लें कि शिया जो है के ख़िलाफ़ जो ये गलीज़ मुहिम है ठीक नहीं है, शिया मुसलमान। मैंने उन लोगों को कहा, उन दीनी जमातों को कहा कि मैं तुम्हारी किसी करारदाद का मोहताज नहीं, मुझे किसी मैं अपने बलबोते पर पाकिस्तान में हूँ, तशय्यो अपने बलबोते पर है, किसी के करारदादों का मोहताज नहीं हूँ, किसी के फतवे का मोहताज नहीं हूँ। मैंने उनको कहा जी मैं कुरान और सुन्नत को पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर समझ सकता हूँ, मुझे किसी फतवे के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं, मैं फतवों को सबसे बेहतर समझता हूँ। लिहाजा ये सूरत हाल है। अपने सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, झगड़ा ठीक नहीं है, लड़ाई ठीक नहीं। कुरान ने लड़ाई से रोका है, वला तनाज़ो। इख्तलाफ कर सकते हो एक दूसरे से, बास मुबासा प्यारे अंदाज में कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा ममनू। इल्ज़ाम तराशी, बोतान तराशी, बद कलामी, बद ज़बानी, लड़ना झगड़ना मज़हब अहले बैत में टोटल ममनू। और ख़ास कर इस दौर में जबकि तशय्यो के ख़िलाफ़ साजिशों का एक नया मरहला पिछली हमने नाकाम बनाई। पार्लियामेंट के अंदर जितनी साजिशें हमने नाकाम बनाई, अब ये दूसरी पार्लियामेंट है। मैंने कहा था कि कोई अगर पुर्जा उठा के ले जाए तशय्यो के ख़िलाफ़ साजिश का और पार्लियामेंट की गिर्द घूमे कि मैं उसके अंदर फेंक दूँ, तो उसको कोई सुराख नहीं मिलेगा जहाँ वो फेंक सके। लिहाजा नहीं, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला अमीर का फरमान है, उसमें ख़त्म करता हूँ, कूनू कौमन इज़ा सीहा बिहिम फंतबहू, ऐसी कौम बनो जब भी पुकारे जाओ तो बेदार। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त में मेहरबानी। नहीं, मुस्लिम लीग हुकूमत के बनाने में समझता हूँ कि हमारा एक सियासी रोल रहा इस मुल्क के अंदर। जी, सियासत में हम रहे और अब भी सियासी अमल में हैं। हम पीपल्स पार्टी के साथ PDA में रहे। पीपल्स पार्टी थी तारीख़
استقلال اصغر خان اور ہم تھے، وہ پی ڈی اے کا دور تھا، اور اس کے بعد مسلم لیگ کو جو سن 97 میں 2/3 اکثریت ملی وہ بھی ہماری حمایت سے تھی، اس لیے کہ پہلے ہم پی ڈی اے میں تھے، اب پی ڈی اے سے ہٹے ادھر آئے، 2/3 اکثریت ملی، اور میں تو گلگت بلتستان کی حکومت کی بات میں نے کی ہے کہ 2 مرتبہ ہم نے حکومت بنائی، تو اب جو بھی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، نیشنل ایکشن پلان کو پاکستان کی حالت بہتر بنانے کے لیے صرف کیا جائے، مجالس میں رکاوٹیں ڈالنا، روایتی جلوسوں کو روکنا، ان کے خلاف FIR قائم کرنا، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اس سے باز آ جائے اور جو FIR بنائی ہیں انہوں نے وہ FIR واپس لے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق جو کسی کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ قانون کے خلاف ہیں، جو FIR درج ہوئی ہیں قانون کے خلاف ہیں، جو روایتی جلوس روکے گئے یہ قانون کے خلاف ہیں۔ قانون پر عمل درآمد اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو عوام کے اندر بے چینی بڑھے گی، جس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر ثابت نہیں ہوں۔ ابھی 3 جو بسیں رکی ہوئی ہیں زائرین کی، تو ان کو بھی راستہ دینا چاہیے، اور زائرین یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں آزاداری کا ایک مسئلہ ہے جس کو لوگوں کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے اور لوگوں کو مثبت سوچ دینے کی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور کافی حد تک میڈیا یہ کام کر رہا ہے، اس کو اور زیادہ ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینے، آگاہی دینے کا جو کام ہے اس کو بھی اور مزید بڑھا کر قانون کی حکمرانی، قانون پر عمل درآمد اور انصاف کے فراہمی اور انصاف کے تقاضوں پر زیادہ زور۔ بہت شکریہ۔ لڑائی کی بھی بنی ساری۔